الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت رحمة للعالمين لا زحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعله وزيرا من أهلي. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے ہم تمام کو آج کے اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب ذوالجلال کا عظیم کرم یہ ہوا کہ اس نے امت محمدیہ میں پیدا فرما کر ہمارے اوپر بہت بڑا احسان و کرم فرمایا. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بارے میں ذکر کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسوں کے بارے میں ذکر کیا. ان کربلا کے شہسواروں کے بارے میں بھی ذکر کیا. آج میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے بارے میں کچھ ذکر کرنے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری مرتبہ حج کرنے کے لیے گئے، جس کو حجۃ الوداع وداع کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام عرفات کے میدان میں جبل رحمت سے کچھ نیچے اتر کر وہاں پر اونٹنی پہ سوار ہو کر لوگوں سے خطاب فرمایا اور فرمانے لگے، اے لوگوں، میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک ایسی قوم ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے. کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ تو صادق و امین ہے، آپ نبوت سے پہلے بھی سچ بولا کرتے تھے، آپ ابھی بھی سچ بولتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہم آپ کی زبان پر کیوں یقین نہیں کریں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے، او لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہنے لگے، او لوگوں، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو. اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے منتیں مانگنا جائز نہیں، اللہ کے علاوہ چادر لے کر کسی کی مزار پر جانا، کسی سے منتیں مانگنا جائز نہیں.
ہاں میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں، جو مزاروں پر جا کر کہتے ہیں فلاں صاحب میری یہ منت پوری کر دے، فلاں صاحب میری جائز تمنا کو پوری کر دے، فلاں صاحب مجھے اولاد دے دیجئے، مجھے مال و دولت دے دیجئے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اس رب کے سامنے کیوں نہیں مانگتے۔ ان صحابہ کے بارے میں دیکھو، ایک عورت نئی اسلام لائی، اس کا بچہ فوت ہو گیا، کفار کہنے لگے دیکھو اس عورت کو، اس نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے اور 2 دن ہوئے کہ اس کا بچہ فوت ہو گیا۔ وہ عورت مایوس ہو کر مسجد میں تشریف لائے اور مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز ادا کرتی ہے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے او میرے پروردگار، او رب ذوالجلال، او ساری مخلوق کو روزی دینے والے، او محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنے والے، میں ابھی ایمان لے آئی ہوں، میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، کفار مجھے پریشان کرتے گئے، میری مذاق بناتے گئے، اے اللہ میں تیرے سامنے منت مانگتی ہوں، تیرے سامنے مراد مانگتی ہوں، اے اللہ میرے بچے کو واپس زندہ کر دے۔ وہ صحابہ کا یقین تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ میں ذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حجۃ الوداع کے خطبے کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہو لوگوں شاید میری اور تمہاری آج آخری ملاقات ہے۔ لوگوں آج میری اور تمہاری ہو سکتا ہے کہ آخری ملاقات ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا یہ آخری حج ہے، آج کے بعد میں دوبارہ یہاں لوٹ کر مکہ مکرمہ تشریف نہیں لاؤں گا۔ ادھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وحی لے کر نازل ہوئے۔ قرآن کریم کی آخری آیت وہ نہیں ہے جو قل اعوذ برب الناس میں آخری آیت ہے۔ جبریل امین آخری آیت لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کی پوری نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں راضی ہوں کہ میرا دین اسلام ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان آیتوں کا ورد کرتے یہ سناتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو یہ آیتیں بتا رہے ہیں، اے لوگوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگوں جس رب کا میں کلمہ لے کر آیا ہوں، جس رب کی دعوت کو لے کر میں اس مکے میں آیا ہوں، اور لوگوں آج میں نے اس کلمے کو مکمل کر دیا ہے۔ اور لوگوں میری ایک بات تو سن لو، آج جو یہاں موجود ہے ان سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو یہاں نہ پہنچ سکے ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں تم سے کہنا چاہتا ہوں میری بات کو نوٹ کر لو، میری بات کو پختہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور جو یہاں حاضر نہ ہو سکے ان سے جا کر میری بات کو پہنچا دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علماء کے ذمہ یہ کام ڈالا ہے اور فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی دعویٰ کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دوبارہ کوئی نبی آئے گا، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے، میں اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں او لوگو الیوم اکملت لکم دینکم، اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اور لوگوں میری زبان سے یا میرے ہاتھ سے، میرے کسی بھی جسم کے اعضاء سے تم کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا۔ خدا کے واسطے میدان محشر میں میرا ہاتھ مت پکڑنا، اس رب کے سامنے میرا ہاتھ مت پکڑنا اور یہ مت کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے نبی نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ لوگ کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ تو معصوم ہے، آپ تو پاک ہے، آپ نے لوگوں کو کیسے تکلیف پہنچائی ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دے کر مکہ المکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ راستے چلتے چلتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام چل رہے ہیں، مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں۔
ادھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں، او اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی طبیعت تو کمزور ہو چکی ہے، آپ بہت کمزور ہو چکے ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاؤں، کہنے لگے وہ ابو ہریرہ تمہیں کیا بتاؤں، اب میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں میری زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ آخر وہ دن بھی قریب آ گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بدن بخار سے کانپ رہا ہے۔ دو صحابہ کا سہارا لے کر مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے گئے اور صحابہ کو فرماتے گئے، او لوگو میری آخری وصیت کو سن لو۔ آخری وصیت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا کی ہے، دھیان سے سننا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، اے لوگوں نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ہاتھ سے اپنی کسی جسم کے اعضاء سے کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو تکلیف مت پہنچانا، اور میرے جانے کے بعد غریبوں کا خیال رکھنا۔ جب میں محمد عربی مدینے میں موجود تھا، یتیموں کا خیال رکھتا تھا، غریبوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، اے لوگوں میں تمہیں آخری وصیت یہ کرتا ہوں، میرے جانے کے بعد نماز کو کبھی مت چھوڑنا اور غریبوں کا، یتیموں کا خیال رکھنا۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کا سہارا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آخری لمحات ہے، سکرات کی حالت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹ کر اوپر چھت کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگے، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیرے سے ملنا چاہتا ہوں۔ ادھر ملک الموت دروازے پہ لا کر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا کہ اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، او جاہل و گوار، کون ہے آدمی، تجھے پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات کی حالت میں ہے، تو دروازے پہ کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہنے لگے، وہ عائشہ یاد رکھو، یہ ایسا آدمی ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو جھکا دیا ہے، یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں بادشاہ کا دعویٰ کرتے تھے، ان کو بھی ایک دن ختم کر دیا، ایک دن اس نے ختم کر دیا۔ یہ تو ملک الموت ہے، یہ تو شکر مان کے نبی کا دربار ہے، اجازت لے کر اندر آتا ہے، باقی دنیا میں کسی سے اس نے اجازت نہیں لی۔ اندر آ کر کہنے لگے، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام تم پر سلامتی ہو۔ کہنے لگے، دنیا میں ایک ایسا آدمی ہے، آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا، ملک الموت کہتا ہے، کسی کے پاس بھی آیا ہوں، راستے چلتے چلتے میں نے اس کو پکڑا ہے، گاڑی میں چلتے چلتے میں نے اس کو پکڑا ہے، ہاں کرسی پر بیٹھے بیٹھے میں نے اس کو پکڑا ہے، ممبر پر تقریر کرتے میں نے اس کو پکڑا ہے، لیکن یہ محمد عربی کی شان ہے کہ اس کو میں پوچھ کر سلام کر کے اندر آتا ہوں۔ قربان جاؤں صلی اللہ کے نبی علیہ السلام پر اور اہل بیت پر۔ اندر آ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کو آپ کی ملاقات کا شوق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے شوقین ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اسی بات